حضرات کا بہت شکریہ کہ وہ اس ایمرجنسی پریس کانفرنس میں آج تشریف لائے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ذرا کائنڈلی بھائی جان کوئی بات جا کے دے دیں۔ جی میں آج یہ جو ایمرجنسی پریس کانفرنس ہے اس کا مقصد آپ سب جانتے ہیں کہ آج دوبارہ ہماری معیشت جو ہے وہ کریش کر رہی ہے، اور جو اس وقت ایکسچینج ریٹ کی صورتحال بنی ہوئی ہے وہ ہماری معیشت کی عکاسی کر رہی ہے، اور یہی بات ہم پچھلے 11 ماہ سے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ یہ معیشت نہیں سنبھلے گی، حالات اس سطح پہ چلے جائیں گے کہ پھر قابل واپسی نہیں رہیں گے، لیکن ہماری بات کے اوپر کان نہیں دھرے گئے اور بڑی محنت کی گئی اس ٹولے کو حکومت میں رکھنے کے لیے۔ میں آج آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم حکومت ہے، اعداد و شمار کے ساتھ یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا سانحہ جو پچھلے 75 سال میں ہماری تاریخ کے پیش آیا ہے وہ یہ پی ڈی ایم حکومت کے 11 ماہ تھے۔ اعداد و شمار، ہمارے ملک میں سیلاب آئے، ہمارے ملک میں زلزلہ آیا، ہمارے ملک کے اندر وبا آئی، ہم نے 2 جنگوں کا سامنا کیا، ہمارے ملک پہ اکنامک سینکشنز بھی لگائی گئیں، لیکن جو پچھلے 11 ماہ کے اندر معاشی تباہی آئی ہے اور عام آدمی کی زندگی کے اندر جو پریشانی اور مشکلات آئیں گے اور جس طرح پاکستان کے پوٹینشل کو اور پاکستان کی سوسائٹی کو تباہ کیا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ آج انٹر بینک مارکیٹ کے اندر اس وقت جو ریٹ جا رہا ہے، ابھی کوئی پتہ نہیں لگتا، 10 روپے کی ویریشن آ رہی ہے ایک منٹ کے بعد، اس وقت 278 روپے ریٹ جا رہا ہے، اس وقت 2:15 بجے، اور اوپن مارکیٹ میں 310 روپے کے قریب ریٹ بتایا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام کہاں کھڑا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ وزیر مملکت جو ہیں عائشہ غوث پاشا، وہ 3 ہفتے سے چھٹی پہ ہیں، وزیر خزانہ ٹی وی پہ اب نہیں آتے، اور وزیر اعظم اس ملک کے جو مسلط کیے گئے ہیں وہ معیشت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہی نہیں ہیں۔ اس وقت تو ضرورت یہ تھا کہ قوم کو اعتماد میں لیا جاتا، منڈیوں کو اعتماد میں لیا جاتا کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری معیشت جو ہے وہ کہاں کھڑی۔ پچھلے 11 ماہ میں 62% ڈی ویلیویشن ہو چکی ہے، 62% صرف 11 ماہ کے اندر۔ جب سے پاکستان تحریک انصاف حکومت گئی ہے، آپ کا روپیہ 100 روپے سے زیادہ اپنی قدر انٹر بینک مارکیٹ کے اندر کھو چکا ہے، اوپن مارکیٹ میں زیادہ ہے۔ صرف اس 100 روپے جو قدر کھونے سے آپ کا جو مجموعی قرضہ ہے وہ 14,300 ارب روپے بڑھ چکا ہے۔ اس ڈی ویلیویشن کے بعد بھی آپ کی جو بیرون ملک سے ترسیلات آتی ہیں، جو آپ ہمارے بیرون ملک بھائی بھیجتے ہیں، وہ 2 ارب ڈالر کی سطح پہ چلی گئی ہیں، 2.8 ارب ڈالر سے 800 ملین ڈالر کا ماہانہ ان کے اندر کمی آئی ہے۔ کیوں کمی آئی ہے؟ کیونکہ آپ کا اوپن بینک کا اور انٹر بینک مارکیٹ کا جو ریٹ ہے اس کے اندر گیپ بہت زیادہ رہا ہے پچھلے 11 ماہ میں۔ ایکسپورٹ آپ کی تباہ ہو چکی ہے، ان سے تمام آپ جو سہولتیں تھیں بجلی اور گیس کے حوالے سے وہ واپس آلریڈی لے چکے ہیں۔ آپ کی جو ریٹنگ بین الاقوامی اداروں نے کی ہے وہ CAA نیگیٹو ہے، یہ اتنی کم ریٹنگ پہلے نہیں ہوئی ہماری، یہ وہ ریٹنگ ہے جو ڈیفالٹ سے قریب ممالک کی ہوتی ہے۔ سری لنکا کی ڈیفالٹ سے پہلے یہ ریٹنگ تھی۔ آج پی ڈی ایم کی حکومت کو یہ بھی تمغہ جاتا ہے کہ ان کے دور میں یہ ریٹنگ ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی ایک ہنگامی ملاقات جاری ہے جس کے اندر 100% بات ہے کہ انٹرسٹ ریٹس کو بڑھانے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری انٹرسٹ سروسنگ پی ٹی آئی دور میں 1500 2000 ارب ہوتی تھی زیادہ سے زیادہ، اور بڑی تنقید کی جاتی تھی۔ اس وقت وہ 5500 ارب روپے آپ نے صرف اپنے قرضوں پہ سود ادا کرنا، مقامی قرضوں پہ سود ادا کرنا، اور آپ کا ٹوٹل ٹیکس ٹارگٹ ہے 7500 ارب روپے، یعنی کہ 7500 ارب روپے جو آپ کی وفاقی حکومت کی آمدن ہے، جس میں سے آپ نے صوبوں کو بھی پیسے دینے ہیں، آپ نے ڈیفنس کو پیسے دینے ہیں، آپ نے تعلیم کے لیے صحت کے لیے پیسے نکالنے ہیں، اور آپ نے پرنسپل ری پیمنٹ کرنی ہے اپنی قرضوں کی، اس میں سے 5500 ارب روپیہ تو آپ نے صرف اب سود ادا کرنا ہے اپنے مقامی قرضوں کے اوپر۔ تو یہ اس وقت جو معیشت کی صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی خطرناک ہے، اور یہ بات ہم بار بار ہنگامی طور کے اوپر ہم یہ بات بار بار وارننگ دیتے رہے کہ ان سے معیشت نہیں سنبھل رہی، ان کے آئیڈیا۔ اب دیکھیں جب آپ انٹرسٹ ریٹ فکس کرتے ہیں اور جس طرح اسحاق ڈار صاحب معیشت چلاتے ہیں، اس طرح مارکیٹ میں ڈسٹورشنز آ جاتی ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ انہوں نے معیشت کو تباہ کیا،
اس سے پہلے بھی انہوں نے معیشت کو 2 مرتبہ یہ تباہ کر چکے ہیں. اور اس حکومت کو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس حکومت کو اقتدار میں رکھنے کے لیے کیا نہیں کیا گیا. لوٹے پیدا کیے گئے، لوگوں پہ جعلی پرچے کیے گئے، لوگوں کو غیر قانونی طور پہ اٹھا کے انہیں نہ صرف ہراساں کیا گیا، ان کو برہنہ کر کے ان پہ تشدد کیا گیا، لوگوں کو بلیک میل کیا گیا، اپنے ہی لوگوں کو، کسی دشمن کے لوگوں کو نہیں. اس ٹولے کو حکومت میں رکھنے کے لیے کتنی محنت کی گئی، کتنے ادارے انڈرمائن کیے گئے. الیکشن کمیشن کو جانبدار بنا دیا، مذاق بن گیا آج وہ پوری قوم کے سامنے. ایف آئی اے کا جو حال کر دیا گیا، مکمل پولیٹیسائز کر دیا گیا، جس نے منی لانڈرنگ کو پکڑنا تھا، جو فیٹف کے اندر ایک کلیدی کردار تھا، ایک بہترین سروس دے رہا تھا. نیب کے جو آفتاب سلطان صاحب ہیں وہ استعفیٰ دے گئے کہ یار مجھے جعلی کیسز بنانے کے لیے پریشر کیا جا رہا ہے. پولیس کو استعمال کیا گیا لوگوں کو پکڑ دھکڑنے کے لیے اور جعلی کیس بنانے کے لیے. اور آج بھی عدلیہ کے اندر تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی سپریم کورٹ تک کو نہیں چھوڑا جا رہا. کیوں؟ کہ بس عمران خان کا خوف ہے. یعنی عمران خان کا اتنا خوف ہے، کیا اتنا اس سے اب خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ پورے ملک کا، جو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح معیشت کے آج تمام اعداد و شمار آپ کے دیوالیہ ہونے سے بھی آگے کھڑے ہیں، اور تمام ادارے جو ہیں ان کو انڈرمائن کر دیا گیا. اور کیا کیا نہیں کیا گیا ریاست کی طرف سے، ہماری سیاست کے اندر، ہماری اس معاشرے کے اندر. لوٹے بنائے گئے، جعلی کیس بنائے گئے، لوگوں کو پہ تشدد کیا گیا، برہنہ کیا گیا، 80 سال کے لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا گیا. ادارے آج الیکشن کمیشن کی آپ حالت دیکھ لیں، ذرا سروے کرائیں نا ملک میں، پوچھیں لوگوں سے کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے یا غیر جانبدار ہے. آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. پی ٹی آئی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سروے کرا کے دیکھیں. ایف آئی اے، نیب، پولیس کے رول کے حوالے سے دیکھ لیں. پولیس والے خود شرمندہ ہیں کہ ان سے کس قسم کے کام کروائے جا رہے ہیں. جب وہ پکڑنے آتے ہیں ہمارے لوگوں کو تو خود بتاتے ہیں کہ یار یہ کس طرح کے کام ہم سے کروائے جا رہے ہیں. اور اب عدلیہ کے کل جو ہم نے ایک مذاق دیکھا اس ملک کے ساتھ، کہ ایک واضح بلیک اینڈ وائٹ میں فیصلہ آتا ہے اور آپ کا وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کھڑا ہو کے کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں غیر ذمہ دار قسم. تو یہ کیا کوئی اب حیرت انگیز بات ہے کہ آپ کی معیشت آج یہاں پہ کھڑی ہے. آپ نے کیا اس معیشت کے ساتھ، آپ یہ دیکھیں نا. پہلے مفتاح صاحب آئے، 2 مہینے بات چیت ہی نہیں ہوئی آئی ایم ایف کے ساتھ، پھر ایک بالکل ہی فیک فگرز والا بجٹ کا ڈرافٹ پیش کر دیا، پھر اس کو واپس لے کے دوسرا ڈرافٹ پیش کیا گیا. اس کے بعد کبھی امپورٹ بین لگ رہا ہے، کبھی کچھ لگ رہا ہے، کبھی کچھ لگ رہا ہے، معیشت نہیں چل رہی. پھر ڈار صاحب آ گئے، 4 مہینے آنکھیں دکھاتے رہے آئی ایم ایف کو. اپنا ہی پروگرام جو مفتاح صاحب طے کر کے گئے تھے آئی ایم ایف کے پروگرام کا ایکسٹینشن، اس کو وائلیٹ کر دیا. اور آج بھی نہیں بتا رہے کہ کدھر کھڑا ہے. کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں قطر سے پیسے آنے، کوئی پیسے نہیں آئے، کہیں سے پیسے نہیں آئے. آج آپ کے دوست ممالک جو ہیں ان کو آپ کی حکومت کے اوپر اعتماد نہیں ہے. آج عالمی اداروں کو آپ کی حکومت کے اوپر اعتماد نہیں رہا. تو کیا یہ پی ٹی آئی کا قصور ہے؟ پکڑ دھکڑ پی ٹی آئی کی، توہین آئی ایم ایف جو ہے وہ شوکت ترین پہ بنا کے ان پہ جعلی پرچے جو ہیں وہ کر دیے گئے. عمران خان کے اوپر 74 پرچے بنا دیے گئے. یہ آپ کی پرفارمنس ہے آج، یہ آپ کی پرفارمنس ہے. یہ آپ نے اداروں کے ساتھ کیا اس ملک کے، یہ آپ نے اس ملک کی معیشت کے ساتھ کیا ہے، یہ آپ نے ملک کے. اس لیے آپ کے آگے خدا ہاتھ باندھ کے ہم کہتے ہیں کہ گھر چلے جائیں، استعفیٰ دے دیں. اور بڑے ادب سے میں یہ کہتا ہوں کہ ان اداروں کے اندر بھی مداخلت بند کر، ایک عام انتخاب ہونے دیں اس ملک کے اندر، صاف شفاف. ایک نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے، پی ٹی آئی کے لیے نہیں. یہ جو اس وقت ملک کا حال کر دیا ہے، بڑی دلیری کی بات ہے حکومت اس وقت سنبھالنا. پی ٹی آئی کے لیے نہیں میں بات کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں اس ملک کے لیے. اس ملک کو ایک نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے، اس ملک کو سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، جو مینڈیٹ کے بغیر نہیں آئے گا. یہ گیمز کھیلنے سے، ہراساں کرنے سے، آڈیو ویڈیو لیک کرنے سے یہ اس ملک میں سٹیبلٹی نہیں آئے گی. اس ملک سے یہ چوروں کا ٹولہ پاپولر نہیں ہو جائے گا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ سارا کر کے ان کو بیساکھیاں دے کے کھڑا کر کے انہیں پاپولر کر دیا جائے گا. ایسے نہیں ہونا. کر کے دیکھ لیا آپ نے 11 ماہ، یہ سارا کچھ نہیں ہوا. اس ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس. اور آج آپ دیکھیں یہ جو ہم ایک مذاق بن کے رہ گئے ہیں عالمی دنیا کے اندر. جو انویسٹر کانفیڈنس تباہ ہوا ہے پچھلے 11 ماہ کے اندر، 1 دہائی لگ جائے گی اس کو واپس لانے کے اندر. اور وہ لوگ جن کا سب کچھ اس ملک میں ہے، جو ایون فیلڈ کے فلیٹ جو ہیں یا قطری خط لے کے نہیں پھر رہے اپنی جیبوں کے اندر، یا جن کے 1 ارب ڈالر کے پراپرٹی کے پورٹ فولیوز باہر نہیں ہیں،
وہ لوگ کدھر جائیں؟ آج آپ کا سارا ملک جو ہے وہ مایوس بیٹھا ہوا ہے، اور یہ مایوسی غصے میں تبدیل ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا عمران خان ضمانت لینے بھی جاتا ہے تو ایک انقلاب ابھر آتا ہے سڑکوں کے اوپر۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے؟ یہ لوگوں کا عدم اعتماد ہے، لوگوں کی نفرت ہے موجودہ نظام کے ساتھ جو مسلط کیا گیا ان کے اوپر۔ اور یہ عمران خان کا بڑا پن ہے کہ اس سارا کچھ ہونے کے باوجود جو ان کے ساتھ ہوا، ان کو گولیوں سے چھلی کر دیا گیا، ان کے لوگوں کو ہراساں کیا گیا، کہ آج بھی وہ جمہوریت اور آئین کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ شو کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو آج ہماری معیشت کا حشر ہو چکا ہے، جو ہماری اس وقت صورتحال بن چکی ہے ملک کی، یہ کبھی پہلے جنگ کے دور میں، وبا کے دور میں، بدترین زلزلوں کے دور میں آج تک ایسے کبھی نہیں ہوا۔ بہت ہی مایوس کن، بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ دل دکھتا ہے یہ دیکھ کے کہ کہاں ہمارا ملک 11 ماہ پہلے کھڑا تھا اور کدھر ان ظالموں نے لا کے کھڑا کر دیا اپنے۔ اور ابھی بھی تجربے جاری ہیں کوئی نئے نئے قسم کے۔ کل بھی جعلی کیسز جو ہیں مجھ پر اور باقی لوگوں پر، دہشت گردی کے جعلی کیسز بالکل ان کو بنایا گیا۔ ابھی بھی ان کا خیال ہے کہ شاید یہ کرنے سے، ڈرانے دھمکانے سے اب نہیں ہونا ایسے، اب یہ معاملات آگے چلے گئے ہیں۔ تو لہٰذا فوری طور پہ ہمیں الیکشنز کی طرف جانا چاہیے، عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے۔ یہ میں اور انٹرم حکومت کے حوالے کریں وفاقی گورنمنٹ کو بھی۔ یہ جو اس وقت یہ لوگ بیٹھے ہیں بالکل غیر سنجیدہ ہیں، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ شاید کہا جا رہا ہے کہ جی اگر الیکشن ہوئے تو پھر یہ IMF کا معاہدہ نہیں کریں گے۔ سننے میں یہ کہا رہا ہے، آج کوئی سوشل میڈیا پہ یہ بات چلی تھی۔ اور اگر یہ بات غلط ہے تو اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب ٹی وی پر آئیں اور آ کے کلیریفائی کریں قوم کو اس معاہدے کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے۔ اور اگر یہ بات درست ہے جو میں کہہ رہا ہوں، تو اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے آپ کے ملک کے ساتھ، کہ آپ اپنی چھوٹی سی سیاست کے لیے، چھوٹی سی کرسی کے لیے، وہ اس پہ بھی آپ کو کسی نے مسلط کیا ہوا ہے، وہ مسلط کر کے چلا گیا اور ابھی تک کر رہے ہیں کچھ لوگ بیٹھے، اس چھوٹی سی کرسی کے اوپر آپ جو ہے، جس پہ نہ آپ کو کوئی مانتا ہے، 0% آپ کی اپروول ریٹنگ ہے، اس کے لیے آپ پورے ملک کی معیشت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور کیس بنا رہے ہیں عمران خان پہ غداری کے اور شوکت ترین پہ۔ تو کوئی شرم کریں، کوئی حیا کریں۔ یہ آپ کی اب کوئی امید نہ رکھے کہ یہ لوگ اب باہر نکل سکیں گے یا کسی کو منہ دکھا سکیں گے۔ یہ ملک اپنا فیصلہ کر چکا ہے اور اس کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے، عوام کو موقع دیا جائے اپنے لوگوں، اپنے حکمرانوں کو چننے کا صاف شفاف طریقے سے، اور یہ گیمز کھیلنی بند کر دی جائیں۔ یہ گیمز ہی ہمیں یہاں تک جو ہے وہ لے آئیں گے۔ تو میرا آج مقصد یہی تھا معیشت کے اوپر گفتگو کرنے کا، کہ میں آپ کو بتاؤں کہ صورتحال کہاں تک پہنچ چکی ہے، اور اس کا ہم ایک بار، میں خود بھی، ہماری اکنامک ٹیم بھی، ہم وارننگ دیتے رہے ہیں کہ یہ صورتحال یہاں تک آ جائے گی جس طرح سے ملک کو چلایا جا رہا ہے۔ اور آج اگر ابھی بھی ہم اسٹیبلٹی کی طرف اور عام انتخابات کی طرف نہیں جاتے تو پھر یہ اس ملک میں آپ کو کس طرف اس 22 کروڑ کے ملک کو لے کے جا رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کا ویژن ہے؟ کیا پلان ہے؟ پلان تو ہمیں خیر آج تک نظر نہیں آیا۔ شہباز شریف صاحب نے تو آج تک معیشت پہ گفتگو بھی نہیں کی۔ تو صورتحال بہت سنگین ہے۔ ہر پاکستانی جو باہر، جس نے اربوں کروڑوں ڈالر جو ہیں وہ لوٹ کے نہیں رکھے ہوئے، جس نے ایون فیلڈ اور سرے محل نہیں بنائے، وہ ہر پاکستانی، چاہے اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، وہ آج پاکستان کے لیے پریشان ہے اور غصے میں ہے، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ جی سوالات؟ دیکھیں یہ سارے چھوٹے چھوٹے پیادے ہیں اس گیم میں۔ اب کیا مریم، کیا پدی کا شوربہ، 4% تو ساری ان کی اپروول ریٹنگ ہے مریم کو ملا کے، باقی سب کو۔ یہ بلاول بچے کی 1% ہے صرف، اور شہباز شریف کی 0% ہے جو نئے آ رہے ہیں۔ عوام کا تو ان کے پاس اعتماد ہے نہیں، اور بڑکیں رانا ثناء اللہ صاحب پتہ نہیں کب سے مار رہے ہیں۔ اور آج یہ صورتحال ہے کہ اپنے آپ کو سیاسی لوگ کہتے ہیں، اور انتخابات کا نام سن کے ان کو رات کو نیند نہیں آتی۔ تو ان کی یہ باتیں بالکل غیر سنجیدہ ہیں۔ اور مریم بی بی جو بات کر رہی ہیں کہ جی پہلے ترازو برابر ہوئے گا، کبھی چور کا اور صادق اور امین کا ترازو بھی برابر ہو چکا ہے؟ یہ اتفاق فاؤنڈری کا ترازو نہیں ہے جو چور اور ایک ایماندار آدمی کو برابر کر دے۔ یہ انصاف کا ترازو ہے، جس نے اربوں لوٹے ہیں اس کے لیے ترازو کا پلڑا فرق ہوگا،
اور جو صادق اور امین ہے، جس کے نام پہ آج اربوں روپے اکٹھے ہوتے ہیں، جو ساری دنیا میں جس کی ایمانداری کے چرچے ہیں، اس کے لیے ترازو کا ہمیشہ فرق ہوئے گا، اگر تو انصاف کا ترازو ہے۔ بالکل نہیں، دیکھیں ہم اس ملک کو الیکشنز کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، اور اگر یہ ملک، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، اگر یہ ملک اپریل میں بھی الیکشنز کی طرف چلا گیا ہوتا تو آج شاید آپ کا روپیہ 200 سے بھی نیچے ہوتا، آج شاید آپ کی معیشت 4-5-6% پہ گرو کر رہی ہوتی، شاید اس سے بھی زیادہ پہ۔ آج آپ کے ملک میں سٹیبلٹی ہوتی، ایک مستحکم حکومت، چاہے ہماری ہوتی یا کسی اور کی ہوتی، لیکن ایک مستحکم حکومت قائم ہوتی۔ آج ان بین الاقوامی ادارے جو ہیں ان میں آپ کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے۔ آج آدھا مسئلہ تو اسحاق ڈار کی کریڈیبلٹی کا ہے نا، آدھا مسئلہ تو یہ ہے، اور آدھا مسئلہ یہ ہے کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم حکومت جو ہے یہ منتخب حکومت نہیں ہے، یہ بیساکھیوں پہ کھڑی ہے، اور یہ کس طرح سے پالیسی ریفارم کر سکتی ہے۔ ہم نے لیگل ٹیم عمران خان صاحب نے تشکیل دے دی ہے ان کی رہائی کے لیے، اور ان کی ضمانت کے لیے ہم موو کریں گے تمام لوگوں کی۔ ہمارا مقصد تھا تاریخ لینا، وہ تاریخ جو ہے وہ الحمدللہ آئین اور قانون کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان نے دے دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف یہ انشور کرے گی کہ آئین اور قانون جو ہے اس کو فالو کیا جائے گا۔ ان کی یہ اعظم نذیر تارڑ جیسے لوگوں کی بڑکوں پہ نہ جائیں، یہ جب الیکشن ہو گئے اور تاریخ ہو گئی تو انہوں نے نظر بھی نہیں آنا، یہ بیچارے تو کاؤنسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتے۔ تو آرٹیکل 6 ہے، پھر دیکھیں، پھر صرف توہین عدالت نہیں، پھر تو آرٹیکل 6 ہے۔ یہ آرٹیکل 6 جو ہے، یہ جو قانون آئین میں موجود ہے، یہ آئین شکنی کے لیے موجود ہے، اور اس سے بڑی آئین شکنی کیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جج صاحبان بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ رہے ہیں کہ انتخابات ہوں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ ہمارے مطابق، تو یہ جج صاحبان خود کہہ رہے ہیں، تو یہ تو آئین شکنی آرٹیکل 6 ہے۔ بات یہ ہے کہ جس دن قاسم سوری صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی تھی اور وہ ہمارا عدم اعتماد کا تھا، تو پریزن وین باہر آ کے کھڑی ہو گئی تھی نا پارلیمنٹ ہاؤس کے، تو یہ تو صاف واضح طور پہ سپریم کورٹ کا بلیک اینڈ وائٹ کے اندر ایک فیصلہ ہے، اگر اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو یہ بیچارے تھوڑے سے ہیں، آدھی پریزن وین میں پورے آ جائیں گے۔ بہت شکریہ جی۔